اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی زبردست ایمان افروز واقعہ، ایسا ایمان افروز واقعہ جس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور اس کی تر و تازگی ہوتی ہے۔ جانیے وہ کون سا واقعہ ہے۔ عبید بن عمیر اور ایک لڑکی کا واقعہ یہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک لڑکی کا واقعہ جو بہت حسین و جمیل تھی، جسے اپنے حسن پہ ناز تھا، وہ کیسے راہ راست پہ آتی ہے اور کس طرح پھر اس کی ایک ملاقات ایک ولی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں واقعہ کو، آپ خود بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عورت تھی، اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، پورے علاقے میں اس کے حسن کا چرچا تھا، عورتیں اس کا حسن دیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے بال سنوار رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے آپ سے یہ بہت فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں۔ اپنے حسن پہ وہ بڑا ناز کر رہی تھی۔ اسی اثناء میں کیا ہوتا ہے کہ اسی کا خامند جب دیکھتا ہے تو اس نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ ہے کوئی مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے، یعنی اس نے اپنے حسن پہ ناز کرتے ہوئے اپنے وہ خامد سے یہ باتیں کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی اس طرح کا کوئی مرد جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے۔ تو خامد نے کہا ہاں ہے اس طرح کا ایک مرد، ایک شخص ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ وہ بڑی حیران ہوئی اور حیران ہو کر پوچھتی ہے وہ کون شخص ہے، آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں بتا سکتا ہوں، اس کا نام عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مسجد نبوی میں مدرس اور خطیب تھے۔ تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے۔ آگے سے کہنے لگی تو دے مجھے اجازت، میں تجھے دکھاتی ہوں وہ فلسطہ کیسے ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں۔ عورت کو اجازت مل گئی اور وہ نکلی، پھر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب جب مولانا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکلے تو عورت نے پہلے اس طریقے سے بات کی جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو۔ تو مولانا کھڑے ہو گئے۔ اس دوران اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ اس کا نقاب ہٹانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حسن کا جلوہ جو ہے وہ مولانا صاحب کو دکھائے اور ان کے ایمان کو ختم کرنے کی اس نے کوشش کی تھی۔ اس کا یہ یعنی ایک طریقہ تھا وار کرنے کا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو وہ فریفتہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا دی۔ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ کسی کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس کی طرف نظر نہیں رکھتے۔ تو جیسے انہوں نے چہرے کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنی نظر جو ہے وہ آگے پیچھے کر دی۔ وہ کہنے لگے آپ مجھے جانتے ہی ہیں؟ فرمانے لگے نہیں میں تمہیں نہیں جانتا۔ کہنے لگی میں آپ کے پاس ایک خواہش پوری کرنے آئی ہوں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں، اگر تم نے ہاں میں جواب دیا تو پھر میں تمہارے اس معاملے کی طرف توجہ کروں گا۔ عورت نے کہا آپ جو بھی پوچھیں گے میں اس میں آپ کی ہاں میں ہاں ہی ملاؤں گی۔ تو پھر حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بڑے آرام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ انہوں نے پھر اس سے کچھ سوال و جواب کیے جو آپ کی خدمت میں گوشے گزار کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس لڑکی سے، اس عورت سے مجھے یہ بتاؤ کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں اس عورت سے پوچھا۔ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں 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 ہرگز نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درست تو نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے آپ سے پوچھا آپ نے اس کا بالکل صحیح جواب دیا۔ تو اب میں آپ سے ایک نیکسٹ سوال پوچھتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جب تم قبر میں داخل
جب تمہیں قبر میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر تمہیں سوال و جواب کے لیے بٹھایا جائے گا تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ اس نے دوبارہ یعنی اللہ کی قسم کھا کر دوسرا جو انہوں نے سوال کیا تھا اس کا بھی جواب اس نے دیا کہ میں ہرگز ہرگز یہ چیز پسند نہیں کروں گی۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تیسرا سوال کی طرف وہ جا رہے ہیں، تو جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب انہوں نے کہا آپ نے درست کہا۔ اب عبید بن عمیر تیسرا سوال اس سے پوچھتے ہیں کہ جب لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے اور تم جانتی نہیں ہوگی کہ تمہارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے عورت، جو تو نے کہا بالکل درست کہا، میں اسے انڈوز کرتا ہوں۔ جو اب تک میں نے باتیں آپ سے پوچھی ہیں بالکل آپ نے ان سب کا درست جواب دیا۔ اب وہ نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس کا جواب حاصل کریں۔ وہ پوچھتے ہیں اس سے اور جب تم پل صراط سے گزرنے لگو گی اور تم نہیں جانتی ہوگی کہ تم لڑکھڑاؤ گی یا ثابت قدم سے گزر جاؤ گی، تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے جیسے ہی یہ سوال سنا اس نے فوراً پہلے کی طرح بلا ہل و حجت جواب دیا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے عورت، تو نے اب تک جتنے بھی میں نے سوال آپ سے کیے ہیں تو نے سب کا جواب درست انداز میں دیا ہے۔ اور نیکسٹ پھر وہ پوچھتے ہیں حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھتے ہیں اور جب اعمال تولنے کے لیے ترازو پر لائے جائیں گے اور تم نہ جانتی ہوگی کہ تمہارے نیک کاموں کا پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا، تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درست کہا تو نے اے عورت، اور پوچھا اور جب تم سوال و جواب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کی جاؤ گی تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درست کہا، اور فرمایا اے اللہ کی بندی، اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچو۔ اس نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا کی ہیں اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ دیکھو کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی۔ دیکھیں کتنی بڑی باتیں حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بندی، اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچو۔ اس نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا کی ہیں اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ دیکھو کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی۔ آپ کے یہ الفاظ ان کے منہ سے اتنے درد سے نکلے وہ شرما گئی اور شور کے پاس واپس آ گئی۔ تو اس نے پوچھا کیا کر کے آئی ہو؟ شور اس سے پوچھتا ہے ہری کیا کر کے وہاں پر آئی ہو؟ عورت نے کہا کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں، عورتیں نہیں نیک ہو سکتی؟ یعنی وہ اس سے سوالیہ شان سے پوچھتی ہیں کیا مرد ہی صرف نیک ہو سکتے ہیں، عورتیں نہیں نیک ہو سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد روز وہ خامد سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے؟ اگر کہتا ہاں تو وہ وقت خامد کے ساتھ گزارتی، اور اگر وہ کہتا نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مسلح پر عبادت کرتی۔ دیکھیں کس طرح اس کی زندگی Take our temperature.
Let's start the game. Lanterns away. Bye, Papa. Bye, Papa.